قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مدبر و منتظم، اس تمام کائنات کو روزی پہنچانے والا اور روزی حاصل کرنے کے طریقے سمجھانے والا، سب کی پکار سننے والا اور مشکلات میں مدد کرنے والا وہ ذات ہے جو اپنے تمام صفات میں بھی لا شریک ہے، جس طرح ذات میں بھی وہ اکیلے اور تنہا ہے۔ کچھ دنوں سے ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع اللہ رب العالمین کے توحید کے حوالے سے اور شرک کے بیان اور اس کی قباحت آپ کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے چل رہا تھا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں توحید کی ایک قسم جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے رب ہونے میں، اور رب کا معنی یہ بتایا تھا کہ رب یہ پیدا کرنے والے، پیدا کر کے اس کے بعد اس چیز کو اپنے اختیار اور کنٹرول میں رکھنے والے اور اس چیز میں جس طرح چاہے تصرف کرنے والے اور اس کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ تو اس پوری کائنات کا خالق، اس کو رزق دینے والا، اس کائنات میں اپنا اختیار چلانے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کام میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اور یہ عرض کر چکا تھا کہ جو مکہ کے مشرکین تھے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، وہ بھی اس توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف آیات میں اس بات کا ذکر کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کر چکا تھا کہ آج کے دور کے کسی ہندو سے آپ پوچھیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اس توحید کا انکار نہیں کرتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، سب سے بڑا بھگوان بھی کہتے ہیں، وشنو بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی مراد وہ رب ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے اور وہ اس تمام کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں آسمان والے نے پیدا کیا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ رزق وہی دیتا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اس سورج اور چاند کا نظام، روشنی اور اندھیرے کا نظام، ہواؤں اور بادلوں کا نظام، یہ سارا کا سارا نظام وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے چلاتا ہے۔ اور اگر ہم صرف توحید اسی کو کہیں تو پھر اس توحید کے منکر وہ نہیں تھے، پھر ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو اسلام سے باہر کر دیں۔ لیکن اصل بات اور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ توحید کی دو اور قسمیں ہیں، اور وہ ایک ہے توحید الوہیت، عبادت میں، بندگی میں
رب العالمین کو اکیلا تسلیم کرنا۔ مکہ کے مشرکین نے جس بات پر اعتراض کیا تھا، جس بات کی وجہ سے ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے یہ تھے کہ عبادت کے حقدار اور بھی ہیں، عبادت کے حقدار صرف اللہ نہیں بلکہ اور بھی بڑی بڑی ہستیاں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، لیکن وہ اللہ کے اتنے برگزیدہ ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کی سفارش کے بغیر اور ان کو راضی کیے بغیر ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس بات کا انکار انہوں نے ہر موقع پر کیا۔ سورۃ الصاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے اور یہ بہت جھوٹ بولتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیک زبان یہ گواہی دیتے تھے کہ ما جربناک الا صدقا، آپ کی 40 سالہ زندگی میں کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جادوگر کیوں کہنے لگے، جھوٹا کیوں کہنے لگے؟ فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم، تعجب انہوں نے اس بات سے کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ ہر قبیلے کا اپنا اپنا معبود، لات، منات، عزا، حبل اور اس کے علاوہ ذوالخنساء اور پتہ نہیں کتنے کتنے معبود انہوں نے بنائے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنا کوئی معبود، کوئی محبوب، کوئی پیشوا، کوئی ایسا بزرگ منتخب کیا تھا جس کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ اس کی بات اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتا، جب ہم اس کو راضی رکھیں گے ہماری ہر فرمائش پوری ہوگی، ہماری ہر دعا سنی جائے گی۔ وہ ان معبودوں کو پوچھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی لا الہ الا اللہ، عبادت کے حقدار یہ تمہارے معبود نہیں، یہ تمہارے بنائے گئے معبود نہیں، عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نبی نے جس کے بارے میں آج تک صادق الامین کہتے تھے، انہوں نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور آپس میں کیا کہنے لگے وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد، ان میں سے جو بڑے تھے وہ چل پڑے اور لوگوں کے درمیان انہوں نے یہ پیغام ایک دوسروں کو پہنچانا شروع کیا، انمشو، اپنے دین پر چلتے رہو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ کیا بہانے شروع کر دیے؟ کہتے یہ آج کا لڑکا ہمارے باپ دادا کے مقابل میں اتنا سمجھدار ہو گیا، ہمارے قبیلوں کے بڑے بڑے سربراہان، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے چودھری جو جرگوں میں
پنچایتوں میں لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، لوگ ان کو حکم اور جج تسلیم کرتے تھے، آج یہ ان کے بارے میں کہتے کہ ان کا دین غلط ہے۔ ان کے پاس ایک ہی بہانہ تھا، ایک ہی دلیل تھی، باقی دلیل کوئی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین کی پیروی کرو، یہ کہتے نہیں ہم تو اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا سب غلط تھے، ہمارے باپ دادا جو گزرے ہیں وہ سب غلطی پر تھے۔ اس بات کو انہوں نے ذہن میں بٹھایا تھا اور یہی بات وہ حق کے مقابل میں پیش کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے عقل سے بھی خالی تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عقل سے بھی کام نہیں لیا کہ پیدا کرنے والی ایک ذات، بارش برسانے والی ایک ذات، بیماری ایک ہی ذات کی طرف سے آتی ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ذات ہے، اور پھر ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ بیماری آئے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو شفا دینے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے ہم کسی اور در پہ جا کے جھک جائیں؟ اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا اور جب میری اولاد نہیں ہو رہی تو میں جا کے کسی بزرگ سے اولاد مانگوں، یہ تو عقل میں سمجھ آنے والی بات ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ ولا يهتدون، اور نہ وہ دلیل پر تھے، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کسی دلیل کی پیروی کرتے، نہ دلیل نہ عقل، اس کے باوجود کہتے ہم حق پر ہیں، ہمارا طریقہ درست ہے۔ تو عبادت یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ جس طرح مخلوق اللہ کی ہے، پیدا کرتا اللہ کے ہیں، ہم رزق اللہ دیتا ہے، تو عبادت بھی اسی ذات کی کرنی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جن جگہوں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے جن ٹکڑوں پر سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو بھی مساجد کہا جاتا ہے، اور جسم کے وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یہ بھی مساجد ہے، سجدے کی جگہ ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے کی جگہ اللہ کی ہے، پیدا اللہ نے کیے، اختیار ان پر اللہ کا چلتا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ جب یہ مادہ اللہ نے پیدا کیا، یہ ہتھیلیاں اللہ نے پیدا کی، یہ گھٹنے اللہ نے دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ جو کہ عظیم الشان عبادت ہے اس کو بجا لائیں گے؟ نہیں نہیں۔ جب اللہ نے پیدا کیا پھر رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلُوا مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ نے جو فصل پیدا کی ہے، جو غلہ اور اناج اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو جانور اور چوپائے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں انہوں نے دوسروں کے حصے رکھے ہیں۔ یہ فلاں قلندر صاحب کا ہے، اور یہ فلاں بزرگ صاحب کا ہے، یہ فلاں بابے کا ہے۔ پیدا اللہ نے کیا اور ذبح کرتے ہیں کسی اور کے نام پہ، چنگی کسی اور کے نام کے دیتے ہیں۔ پیدا اللہ نے کیا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدائش۔ الا لہ الخلق والامر، پیدائش بھی اس کی، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، ہماری پیدائش میں اس نے کسی سے مدد نہیں لی، اب ہم اپنے حاجات کے لیے کسی اور سے مدد طلب کریں؟ وہ ذات ہماری نہیں سنتا،
مکہ کے مشرکین ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے. وہ کہتے تھے یہ جو ہمارے معبود ہیں لات، عزا، منات، حبل، ذوالخلصہ وغیرہ، یہ جتنے بھی معبود ہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ صرف پتھروں کے یا مٹی کے یا کسی اور دھات کے بنے ہوئے مجسمے، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنائے ہیں، لیکن دراصل یہ بزرگ گزرے تھے، نیک اور صالح لوگ گزرے تھے. اور پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ کہتے ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، اور وہ اتنے اللہ کے مقرب تھے، ان جیسے نیکیاں ہم نہیں کر سکتے، ان جیسے صالح اعمال کر کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا ہم ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، قرآن نے ذکر کیا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، مگر اس لیے کرتے ہیں ليقربونا الى الله زلفى، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی طرح ایک اور مقام پر ان کا یہ قول ذکر کیا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہتے یہ تو ہمارے سفارشی ہے، ہم ان کے سامنے جو درخواستیں پیش کرتے ہیں اصل میں ہم ان سے نہیں مانگتے، ان سے مانگ کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش اللہ تک پہنچائیں گے. آئیے ذرا اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن کریم میں ہم دیکھیں کہ یہ دعا، یہ پکار، یہ کس سے کرنی چاہیے؟ اور اگر ہم کسی اور سے کریں گے، پکار عبادت ہے، دعا عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اب اگر دعا کسی اور سے کی جائے گی تو وہ عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے، اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق. دعا چاہے مشکلات میں مدد کے لیے پکارنا ہو، کسی حاجت کے حصول کے لیے پکارنا ہو، اور یا کسی اور فائدے کی چیز کے حصول کے لیے مطالبہ کرنا ہو، یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ یہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ نے کیا کہا؟ مجھ سے دعا مانگو. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتائیے کہ میں بہت نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں. اب اللہ کہتا ہے میں نزدیک ہوں، تو آپ نزدیک کو پکاریں گے یا دور کو؟ معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں میں شرک بڑے پیمانے پر موجود ہے، لیکن ان کی نیتوں پر ہم شک نہیں کرتے. وہ اپنی نیت میں مخلص ہوں گے، لیکن لا علمی کی وجہ سے، لا شعوری کی وجہ سے، یا تو ان کو دھوکے میں رکھا گیا ہے یا خود وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ دیکھا دیکھی میں چل رہے ہیں. آئیے قرآن پڑھیے، قرآن میں ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عربی محاورے کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو نعبد کا اور ایاک نعبد میں یہی فرق ہے. نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن لفظ ایسا نہیں ہے. فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کی نہیں کرتے. اور ہم سب اس بات کو مانتے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. پھر آگے کیا فرمایا
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا نماز میں کھڑے ہو کر کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا حسین مدد۔ کتنے بزرگوں کو پکارتے ہیں، یہ تو بڑے بڑے نیک سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے مقابل میں ان کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے؟ وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارتے تھے، وہ فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار، سیاکار، خطاکار، بڑے کمزور ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، ہم کس منہ سے اللہ سے مانگیں، ہم گناہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو آواز دیتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ گناہگاروں کو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنے خطاؤں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے ان کو پکارا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ میری نہیں سنے گا، یہ مت سمجھنا کہ میں بڑا گنہگار ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حقدار نہیں رہا، نہیں نہیں، اللہ رب العالمین ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے۔ عبادت کون سی عبادت یہاں مراد ہے؟ پچھلی آیت میں کس عبادت کا ذکر ہے؟ ادعونی، دعا، تو دعا عبادت ہے، اور یہ دعا جب عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ایک اللہ سے مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے اور اپنے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کم عمر ہیں ان کو نصیحت فرماتے ہیں، فرمائے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ یہاں ایک اشکال لوگ پیش کرتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے مانگنا عبادت ہے، یہ شرک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی تو ضرورت پڑتی ہے، آپ کسی سے کہتے ہیں جی میرے لیے پانی لے آؤ، کسی سے کہتے ہیں کہ جی میرا ہاتھ پکڑو مجھے کھڑا کر دو میں اٹھ نہیں سکتا، کسی سے کہتے ہیں جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، یہ بھی تو آپ مدد مانگتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کے قوم کا وہ شخص قبطی، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ قبطی غالب تھا اور اسرائیلی کمزور تھا، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد طلب کر لی، فاستغاثه الذی، موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، کس کے مقابل میں؟ علی الذی من عدوه، اس کے مقابل میں بالذی من عدوه، جو دشمن میں سے تھا، دشمن قوم میں سے تھا، اس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے اس بندے نے مدد مانگی ہے۔ اللہ کے بندوں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، موسیٰ علیہ السلام حیات ہے، زندہ ہے، پاس موجود ہے، اور آپس میں دو بندوں کی لڑائی چل رہی ہے، جو کمزور ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے چھڑا دے، میری مدد کر دے، فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، اس قبطی کو، فرعون کی قوم میں سے جو تھا، فقضى علیہ، وہ مکہ مارنے سے مر گیا۔ اب یہ مدد طلب کی ہے، اس مدد طلب کرنے کو کوئی شرک نہیں کہتا، جو کسی کے بس میں ہو، کسی کی استطاعت میں ہو، آپ کسی سے مالی مدد مانگتے ہیں، کوئی اور مدد مانگتے ہیں، وہ اس کے حق میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو اسباب کے تحت نہ ہو وہ مدد مانگنا کسی زندہ یا فوت شدہ سے،
یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے. یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور کسی سے مانگتا ہے. آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے اولاد دے دے، اولاد اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے شفا دے دے، شفا دینا اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے نہیں سکتا. کسی سے کہتے ہیں میری ہدایت کا بندوبست کر لے، مجھے ہدایت دے دے. ہدایت اگر رہنمائی کے معنی میں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن اس راہ پر چلانا، اس عمل پر چلنے کی توفیق دینا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میری قسمت تبدیل کر لے تو یہ شرک ہے یا نہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور قسمت تبدیل کر سکتا ہے؟ ہمارے زمانے کے لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میری نصیب بدل دے، میری قسمت بدل دے، میری کشتی پار لگا دے. کس سے کہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں سے، اور وہ نیک بندے اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں. یہ شرک ہے. شرک ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کو سمجھیں. جب تک سمجھیں گے نہیں تو اس سے جان چھڑانا، جان بچانا بڑا مشکل ہے. اس لیے دعا عبادت ہے، اور دعا کی کوئی بھی قسم وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو وہ لوگ جو نیک اور صالح لوگ گزرے ہیں، جو اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان پر جب مشکل وقت آیا انہوں نے کس سے مدد مانگی ہے، کس کو پکارا ہے، انہوں نے ہمیں کیا سبق سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی لوگوں سے جو اللہ کے نیک صالح بندے تھے، اللہ کے اولیاء تھے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں عقیدت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کا جو توحید کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.